الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة صدق الله العظيم. چند سال عمر عزیزت گذشت مزاج تو از حال طفلی نگشت ہما با ہوا و حوث ساختی دمے با مصالح نہ پرداختی مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار مباشے منز بازی روزگار. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ٹک حرص ہوا کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا گونی پلہ سر بھارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا. یہی دھن ہے تجھ کو رہوں سب سے اعلیٰ یہی دھن ہے تجھ کو رہوں سب سے اعلیٰ ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. حضرات سامعین، دنیا کے اندر جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں دنیا کے اندر خدا تعالیٰ نے جس جاندار کو جینے کا حق عطا کیا ہے خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے جس کے لیے کھولے ہیں خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بارش جس کے لیے برسائی ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی شخص تشریف لایا ہے وہ انسان ہو یا جنات ہو یا حیوان ہو یا جانور ہو وہ جو بھی ہو اس کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چھوڑ کر جانا ہے اس دنیا کو الوداع کہنا ہے. اور خدا تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان تو عبرت کیوں حاصل نہیں کرتا جبکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس طرح سے پیدا فرمایا ہے اس طرح سے سانچے میں ڈھالا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کا استعمال کریں ہر چیز ہم کو سبق دیتی ہے. صبح کے وقت میں سورج نکلتا ہے سورج بتاتا ہے اے لوگوں میں نکل رہا ہوں اب میرا بچپن ہے. سورج دوپہر کے وقت میں سر پر ہوتا ہے سورج کہتا ہے اب میری جوانی ہے. سورج غروب ہوتا ہے سورج ہم کو پیغام دیتا ہے اے لوگوں جس طرح میں غروب ہو گیا تم کو بھی ایسے ہی غروب ہونا ہے. چاند ہم کو بتاتا ہے کہ میری زندگی چند گھنٹوں کی ہے اور کچھ گھنٹوں کے بعد مجھ کو ختم ہو جانا ہے. یہ تارے جو ہم کو نظر آتے ہیں رات کے وقت میں آسمان پر تارے ہم کو سبق دیتے ہیں ہم بھی کچھ گھنٹوں کے مہمان ہیں ہم کو بھی ختم ہونا ہے. اور جب ہماری نظر زمین پر آتی ہے یہ درخت یہ پتے ہم کو پیغام دیتے ہیں ہم کو سمجھاتے ہیں. پھول ہم کو بتاتا ہے کہ میری خوشبو کچھ وقت کی ہے ختم ہو جانے والی ہے. آسمان سے آنے والی بارش ہم کو بتاتی ہے میں کچھ لمحے کے لیے آئی ہوں مجھ کو بھی ختم ہونا ہے. چلتے ہوئے دریا بتاتے ہیں مجھ کو بھی سوکھنا ہے. اور ایک درخت کیلے کا درخت بتاتا ہے ایک بار پھل دینے کے بعد میں دوبارہ پھل نہیں دوں گا کیونکہ میرے آقا کا اور میرے محبوب کا میرے مالک کا مجھ کو حکم نہیں ہے. اے انسان تو عبرت کیوں نہیں حاصل کرتا ہے؟ اے انسان اس عقل کو ادھر ادھر خرچ نہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی چیزوں میں کیوں نہیں لگاتا ہے؟ ان چیزوں سے عبرت حاصل کر اس دنیا سے کیوں چھوڑ کر جانا ہے؟ آج ہم دنیا میں محنت کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آج دنیا کے اندر اپنی اولاد کے لیے محنت کر رہے ہیں. ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ اپنے ساتھیوں سے. کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ رشتے داروں سے. کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ اپنوں سے. کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ زمین جائیداد سے. وہ ہمارے بچے وہ ہماری اولاد جو قبرستان میں دفنانے کے بعد ایک ایک توڑ کے نہیں دیکھتی ہے اور پھر قبر پر یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ سارے مہمان کھانا کھا کر کے جائیں.
کیا اعلان ہوتا ہے؟ سارے مہمان کھانا کھا کر کے جائیں۔ آج دنیا کے اندر ہمارے دوست کا فون آیا کہ بھائی ایسے ایسے لڑائی ہو گئی ہے، فوراً ہماری بائک نکلتی ہے، گولی کٹے ڈنڈے نکلتے ہیں، ہم اپنی بائک لے کر گاڑیاں لے کر واردات پر پہنچ جاتے ہیں، ہم اپنے دوست کے لیے اپنی جان پیش کرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن میدان محشر ہوگا، خدا تعالیٰ عدل کا ایک ترازو مقرر کرے گا اور ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ہماری ایک نیکی باقی رہ جائے گی، ہمارے اعمال کا وزن پورا ہونے میں ہمارے ذہن میں بات آئے گی، میرا دنیا کے اندر خلاصہ ہو جا، دوست کے پاس جاؤں، شاید میرا دوست مجھ کو ایک نیکی عطا کر دے، لیکن وہی دوست جس کے لیے تو اپنی جان گنوا رہا تھا، جس کے لیے تو مرنے کے لیے تیار تھا، وہی دوست تجھے ایک نیکی دینے کے لیے منع کر دے گا، تجھ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ہم کیوں دنیا کے رنگ لگیریوں میں کھوئے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل نہیں کرتے؟ ہم کیوں آخرت کی تیاری نہیں کرتے؟ جبکہ ہمارے بزرگوار ہم کو سمجھا کر کے چلے گئے ہیں۔ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، پیش کر دوں۔ ایک بہلول درویش تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بادشاہ کے پاس آنا جانا تھا۔ بادشاہ نے ایک مرتبہ بہلول کو ایک چھڑی دی، ارے بہلول، دنیا کے اندر اپنے سے زیادہ بیوقوف جو تجھے ملے اس کو ایک چھڑی دے دینا۔ بہلول نے کہا ٹھیک ہے جی بادشاہ صاحب۔ وہ چھڑی لے جا کر اپنے گھر رکھ دی اور گھر لے جا کر الماری کے اندر اس کو اٹھا کر رکھ دیا۔ کچھ سالوں کے بعد بہلول کو اطلاع ملی کہ بادشاہ صاحب کی طبیعت خراب ہے، بادشاہ صاحب کی طبیعت خراب، اور معلوم ہوا کہ بادشاہ صاحب کا آخری وقت ہے۔ بہلول جلدی سے گیا اور وہ چھڑی اٹھا کر لایا اور بادشاہ صاحب کے پاس پہنچا۔ بادشاہ کے ہاتھ میں وہ چھڑی پکڑائی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا بہلول یہ کیا ہے؟ بہلول نے کہا اے بادشاہ، میں نے دیکھا ہے جب تو سفر کے لیے جاتا ہے تیرے جانے سے مہینوں پہلے سفر کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، تیرے جانے سے پہلے راستہ صاف ہو جاتا ہے، تیرے جانے سے پہلے فوری دستہ نکل جاتا ہے، تیرے جانے سے پہلے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، تیرے جانے سے پہلے رہنے کا انتظام کیا جاتا ہے، تیرے جانے سے پہلے خیموں کا انتظام کیا جاتا ہے، جبکہ تیرا جانا صرف اور صرف 1 یا 2 مہینے کے لیے ہوتا ہے اور تجھ کو لوٹ کر کے آنا ہوتا ہے، لیکن یہ تیرا سفر آخری سفر ہے، اتنا بڑا سفر کوئی تیرے ساتھ جانے والا نہیں، تو واپس آنے والا نہیں، تیرے پاس امان نہیں، تو تجھ سے بڑا بیوقوف مجھے دنیا کے اندر کوئی ملا بھی نہیں۔ دوستو، حضور علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ عقل مند شخص کون ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں، تو ہم تمام حضرات نیت کریں کہ انشاءاللہ آخرت کی تیاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اشارے کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا، وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا۔